اس کا مطلب ہے کہ غدار میرا اپنا ہی ہے، ہاروے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ابھی موہن کا بندوبست کرتا ہوں۔ کیا میرے آفس آتے وقت کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں، خاص طور پر موہن نے؟ میرا خیال ہے کسی کی توجہ مجھ پر نہیں تھی، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں نے بہت احتیاط کی تھی۔ ہنکاری بھرنے کے ساتھ ہاروے نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد 2 نمبر پریس کر دیے۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، پیٹر، مینیجر موہن داس جب گھر کی طرف روانہ ہو تو راستے میں اسے ٹھکانے لگا دو۔ کہتے کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں غداروں کو اپنے کلب میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہاروے صاحب نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہارے فرار کے بعد رتن کمار پاگل ہو جائے گا اور ممکن ہے اس کے آدمی تمہیں تلاش کرنے میرے کلب میں آ جائیں، اس لیے ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اگر کہو تو پہلے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے منع کرتے ہوئے کہا۔ میڈیسن کھاؤں گا تو درد جاتا رہے گا۔ ہاروے نے انٹرکام کے ذریعے کسی کو آفس میں بلایا تو 5 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھول کر ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا جسم کثرتی تھا اور وہ شکل و صورت سے جاپانی ہی دکھائی دیتا تھا۔ یس باس، اس نے آتے ہی ایک اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈالی اور ہاروے کی طرف متوجہ ہوا۔ پارکر، مورس صاحب کو کلب کے خفیہ راستے سے نکال کر 3 نمبر ٹھکانے پر لے جاؤ۔ خیال رکھنا کوئی تمہارا تعاقب نہ کرے، وہاں پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ جیک سے کہنا کہ وہ ان کا اچھی طرح سے خیال رکھے۔ ٹھیک ہے باس، اس نوجوان نے کہا۔ آئیے مسٹر مورس۔ ہم دونوں کلب کے خفیہ راستے سے نکل کر پچھلی گلی میں گئے جو 30-35 فٹ چوڑی تھی۔ وہاں پر ایک کار کھڑی تھی، ہم اس کار میں سوار ہوئے۔ پارکر نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور گلی سے نکلنے کے بعد اسے کشادہ سڑک پر دوڑانے لگا۔ 20-25 منٹ کے بعد اس نے کار شہر سے دور مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ جیسے جیسے سفر طے ہوتا جا رہا تھا، سڑک ویسے ہی ویرانی اور سنسانی کا منظر پیش کرتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایک بڑی سی عمارت دکھائی دی۔ وہاں آبادی تو تھی لیکن اندھیرے کے باعث اندازہ نہیں تھا کہ کتنی آبادی ہے۔ البتہ قدرے دور ننھے ننھے روشنی کے نقطے ضرور دکھائی دیے تھے۔ پارکر نے اسی عمارت کے گیٹ پر کار روکی، ہارن دیا تو 2 منٹ کے بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ پارکر نے کار آگے بڑھائی اور سامنے پورچ میں جا کر روک دی۔ گیٹ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا تھا جو اب بند کر کے ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ ہم دونوں بھی کار سے نیچے اتر آئے۔ پارکر کی رہنمائی میں میں ایک ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ پارکر نے جیب سے سیل فون نکالا اور ہاروے کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد پارکر میری جانب متوجہ ہوا۔ ہم صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے باس کو اطلاع دے دی ہے۔ میں نے سر اسبات میں ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ پارکر ادھیڑ عمر آدمی کی طرف مڑا، پھر بولا، مسٹر جیک، یہ مسٹر مورس ہیں۔ باس کی ہدایت ہے کہ تم ان کا اچھی طرح سے خیال رکھو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تم بے فکر رہو، ادھیڑ عمر آدمی نے جواباً کہا، جسے پارکر نے مسٹر جیک کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ فی الحال تو مسٹر جیک یہاں اکیلا ہے، پارکر نے بتایا۔ گوجز اور لارسن باس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھار یہاں آتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پارکر جیک کو مزید ہدایات دے کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جیک میرے لیے کھانا لے آیا۔ مجھے شدت سے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد جیک میرے لیے پین کلر ٹیبلٹ لایا جسے میں نے کھا لیا۔ کھانا کھانے کے دوران ہم دونوں خاموش رہے، یوں لگتا تھا جیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ کھانے کے بعد جیک نے مجھے بتایا کہ آپ کے لیے بیڈ تیار ہے، جب چاہیں آرام کر سکتے ہیں۔ اوکے، میں نے جواباً صرف اتنا ہی کہا۔ جب رات کے 10 بجے تو میں نے جیک سے کہا کہ میں سونا چاہتا ہوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور مجھے ایک بیڈ روم میں لے گیا۔ اس نے لائٹ جلائی تو کمرہ روزے روشن کی طرح روشن ہو گیا۔ ایئر کنڈیشن کمرہ خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ آپ کا بیڈ روم ہے مسٹر مورس، جیک نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی، گڈ نائٹ۔ جواباً میں نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے گڈ نائٹ کہا تو وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کافی بڑھ گئی تھی اور مجھے سردی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کمبل کھولا اور خود پر اوڑھ لیا۔ شاید رتن کمار کا یہ خیال ہو کہ میں اس کے ٹھکانے سے فرار ہو کر ہاروے کے کلب میں جاؤں گا، اس لیے اس کے ساتھی وہاں دھاوا بول سکتے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 105 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے یہاں رہتے 2 روز گزر چکے تھے لیکن ابھی تک ہاروے کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ میری بات بھی ہوتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ رتن کمار منظر عام سے غائب ہے، نہ ہی اس کا پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی انوشکا کا۔ واقعی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔
رتن کمار آخر کہاں جا سکتا تھا؟ یقیناً وہ مجھے پھانسنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہوگا، میں نے سوچا۔ انوشکا کہاں ہے یہ میں جانتا تھا۔ اس روز اتفاق سے میں نے انوشکا اور اس کی دادی کو دیکھ لیا تھا۔ اگر میں کسی طرح انوشکا کو اغوا کر لیتا ہوں تو رتن کمار آسانی سے سامنے آ جائے گا۔ میں جانتا تھا رتن کمار کوئی چھوٹی مچھلی نہیں تھی، یہ بہت بڑا مگرمچھ تھا جسے قابو کرنے کے لیے مجھے حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ تیسرے روز کی بات ہے کہ میں شام کے وقت ٹی وی لان میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ جیک کچن میں میرے لیے کافی بنا رہا تھا۔ ایک نیوز چینل پر چلتی خبر دیکھ کر میں نے ریموٹ پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور میں یوں ساکت و جامد ہو گیا جیسے کسی جادوگر نے مجھے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ خبر ہی ایسی تھی، مجھے تو گویا اپنی سماعتوں اور بصارت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پس منظر میں آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے دکھائی دے رہے تھے جس نے ہاروے صاحب کے کلب کو گھیرا ہوا تھا۔ میں نے ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ممبئی کے مشہور و معروف ڈان کلب میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اصل صورتحال جاننے کے لیے کلب کے مالک مسٹر ہاروے سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ عین اسی لمحے جیک نے بھی یہ خبر سن لی تھی، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ باس کے کلب میں آگ کیسے لگ گئی؟ ابھی آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، جواباً میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں ہاروے صاحب سے بات کرتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے سیل فون نکالا اور ہاروے کو کال کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے ان کا فون بند ہونے کا جواب موصول ہوا۔ کیا ہوا؟ ان کا فون بند ہے، میں نے سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن دستک دے رہا تھا کہ کلب میں لگنے والی آگ میں رتن کمار کا ہاتھ ہے۔ میری نظریں مسلسل ٹی وی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ نقصان کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی تھی، لیکن آگ لگنے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ تم دوبارہ باس کو فون کرو، ہو سکتا ہے اب انہوں نے فون کھول لیا ہو۔ دفعتاً جیک کی آواز میری سماعت میں پڑی تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاروے کو دوبارہ کال کی، لیکن اس بار بھی ہنوز ان کا فون بند ملا۔ کافی پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے اوپر موجود تہ جم گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے گندے پانی پر کائی جم چکی ہو۔ یہ خبر ہی ایسی تھی کہ میرا دل ڈوب گیا تھا۔ جب دل کا موسم خراب ہو تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ دراصل مجھے ہاروے کی فکر تھی، اس کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ ہاروے کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن لمحہ بھر کے بعد کمپیوٹرائزڈ آواز سن کر میں نے مایوسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے متعدد بار ہاروے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں خود کو بھی قصوروار گردانتا ہوں کہ میری وجہ سے رتن کمار ہاروے کا دشمن بن گیا۔ میں نے قصد کر لیا تھا کہ میں رتن کمار سے ہاروے کے نقصان کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا جب رتن کمار ہماری گرفت میں ہوگا۔ میں اور جیک مسلسل ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، کیونکہ ہاروے کے کلب کے حوالے سے مسلسل خبریں چل رہی تھیں۔ دفعتاً جیک مجھ سے مخاطب ہوا۔ مسٹر مورس، چائے پیو گے؟ مجھے تو چائے کی طلب ہو رہی ہے، کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بریکنگ نیوز کا لوگو ٹی وی پر چلنے لگا تو میں پوری طرح ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے میل اینکر نے بولنا شروع کیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ڈان کلب کے مالک ہاروے ہیوبے کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے کلب کو رتن ہوٹل کے مالک اور سماجی شخصیت رتن کمار کی ایما پر آگ لگوائی گئی ہے۔ رتن کمار کا موقف جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ میں نے پھر ہاروے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور شکر کہ اس بار ان سے رابطہ ہو گیا۔ ہیلو ہاروے صاحب۔ ہیلو، آپ کون؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے سیل فون کو کان سے ہٹا کر سکرین پر دیکھا تو ہاروے کا ہی نمبر تھا۔ میں نے سیل فون کو دوبارہ کان سے لگایا۔ ہیلو، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کون ہیں آپ؟ میرے بولنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے دریافت کیا گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں نمبر غلط تو نہیں مل گیا، لیکن جب دوسری طرف سے کہا گیا میں ہاروے کی مسز بات کر رہی ہوں تو میرے منہ سے ٹھنڈا سانس نکلا۔ مسز ہاروے، میرا نام مورس ہے اور میں نے ہاروے صاحب سے بات کرنی ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے، مسز ہاروے نے جواباً کہا۔ وہ واش روم میں ہیں، آتے ہیں تو میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتی ہوں، وہ تمہیں کال بیک کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، کہنے کے ساتھ ہی میں نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاروے خیریت سے تھا، اس لیے مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہاروے کی کال آ گئی۔ ہیلو ہاروے صاحب، کیسے ہیں؟ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، ہاروے کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ تم کیسے ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں ہاروے صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جواباً کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، آپ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کلب کو رتن کمار نے ہی آگ لگوائی ہے؟ 100% یقین ہے، ہاروے نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جب اس کا کوئی وار مجھ پر کارگر نہیں ہوا تو اس نے میرے کلب کو آگ لگوا دی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دریافت کیا۔
रतन कुमार को सामने लाऊंगा, उन्होंने जवाबन कहा। वो कैसे? मैं चौंका। उसको एक ही सूरत में सामने लाया जा सकता है, जब उसकी बेटी को अगवा किया जाए, हार्वे ने कहा। मेरा आदमी अनुष्का पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। अनुष्का इस वक्त अपनी दादी के साथ गोपाल कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद है। मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली। यकदम मेरे आसाब ढीले पड़ गए। अनुष्का वाकई गोपाल कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद थी। ड्राइवर ने मुझे उस कॉलोनी का यही नाम बताया था। जी हार्वे साहब, मैं जानता हूँ, मैंने ठंडी सांस भर कर कहा। दूसरी तरफ हार्वे शायद चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम जानते हो? जी मैं जानता हूँ, मैंने एतराफ़ी लहजे में कहा और फिर उन्हें अनुष्का को देखने और उसकी कार का ताक़ुब करते हुए गोपाल कॉलोनी में पहुँचने तक के बारे में बता दिया। मॉरिस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? हार्वे की खफगी भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मौका ही ना मिला, मैंने कहा। फिर मैं आपसे काफ़ी देर से राब्ते की कोशिश में था लेकिन आपका फ़ोन ही बंद था। बाहर कैफ, मेरी बात के अख्ताम पर हार्वे ने कहा, रतन कुमार की गर्दन पर हाथ डालने का वक्त आ गया है, लेकिन हम इंतहाई एहतियात से चल रहे हैं। अगर हमने जल्दी में अनुष्का को अगवा कर लिया तो अगवा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर आयद हो जाएगा। इसीलिए मेरे आदमी उस कोठी की निगरानी कर रहे हैं। अनुष्का के अगवा का सुनकर फिर देखना वो गिद्ध कैसे दौड़ा दौड़ा चले आएगा। हार्वे साहब दूर अंदेशी से काम ले रहे थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर इन्हीं दिनों अनुष्का को अगवा कर लिया गया तो सारा इल्ज़ाम हार्वे साहब पर आएगा। उनसे मज़ीद चंद बातें हुई, उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया तो मैंने सेल फ़ोन मेज़ पर रख दिया। एन उसी लम्हे जैक चाय के 2 कप उठाए आया। उसने एक कप मेरे सामने मेज़ पर रखा और अपना कप लेकर सोफ़े पर बैठ गया। मिस्टर हार्वे से राब्ता हुआ? उसने चाय की चुस्की लेने के बाद पूछा। हाँ, अभी बात हुई है। कहने के साथ ही मैंने उसे बता दिया कि हार्वे साहब जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। जैक के चेहरे पर सुकून के साए लहरा गए। फिर हम दोनों चाय के साथ साथ टीवी भी देखते रहे। रात का 1 बजने वाला था, तभी मैंने जैक से इजाज़त चाही और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर शावर लेने के बाद जब मैं डाइनिंग हॉल में आया तो जैक टेबल सजा चुका था। टेबल नाश्ते के लवाजमात से भरी पड़ी थी। जैक मेरे ही इंतज़ार में था। जैक के हाथ में जायका था। उसके हाथ के बने हुए खाने काफ़ी लजीज होते थे। मुसलसल पेन किलर टैबलेट खाने की बदौलत अब मेरा जिस्मानी दर्द भी जाता रहा था और मैं खुद को काफ़ी फिट महसूस कर रहा था। मैं एक बार फिर ताज़ा दम हो चुका था। मैंने अपने बूढ़े वाले गेटअप से भी निजात हासिल कर ली थी और मैं इस वक्त अपनी असल शक्ल में मौजूद था। मॉरिस साहब, दफ़ातन, जैक चाय का घूंट भरने के बाद बोला, आपने अपना तफसीली तारुफ नहीं करवाया। वाकई मुझे यहाँ रहते हुए कई दिन गुजर गए थे लेकिन हमारे दरमियान कोई तफसीली बातचीत नहीं हुई थी। शायद इसका मौका ही नहीं मिला था। जैक अनपढ़ था लेकिन वो काफ़ी होशियार और तेज़ तरार आदमी था। तुम ठीक कहते हो, मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। हार्वे साहब को कैसे जानते हो? वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा था। हार्वे साहब से एक रेफरेंस के तहत मुलाकात हुई थी। मैंने एक बार फिर चाय का घूंट लेने के बाद कप टेबल पर रखते हुए कहा। उसने असबात में सर हिला दिया, गोया वो समझ गया हो। कुछ देर के बाद दोबारा मुस्तफसिर हुआ, एक बात पूछूं? मैं हंसा। जैक साहब, क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो? आप एक नहीं 2 सवाल पूछें। जैक भी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। उसने भी चाय का घूंट लेने के बाद पूछा, रतन कुमार का क्या चक्कर है? कप उसके हाथ में ही था और वो मेरा जवाब सुनने का मुंतज़िर था। मैं जानता हूँ कि हार्वे साहब का रतन कुमार से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन गुज़िश्ता रात उनके क्लब को आग लगाई गई तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम रतन कुमार पर लगाया। मैं रतन कुमार को ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता लेकिन उसके बारे में अखबारात में पढ़ता रहता हूँ। वो एक समाजी कारकुन है और अपने मज़हब के पैरेकारों की बहुत मदद करता है। गरीब लड़कियों की शादियाँ भी करवाता है। हार्वे साहब को इंडिया में काम करते हुए बरसों बीत गए हैं। उन्होंने कभी किसी से कारोबारी रकाबत नहीं रखी। वो अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं। उसके खामोश होने पर मैंने सर हिलाया और गोया हुआ, जैक साहब, रतन कुमार क्या चीज़ है? जिस तरह हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह रतन कुमार भी दोगला इंसान है। उसका ज़ाहिर और बातिन मुख्तलिफ है और उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद है। जैक के चेहरे पर हैरत के साए लहराए। यकीनन वो ये जानने के लिए बेचैन होगा कि मेरी रतन कुमार से क्या दुश्मनी है, मैं उससे क्या चाहता हूँ। बिला आखिर वो अपने दिल में मौजूद सवाल को ज़बान पर लाया, रतन कुमार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने इस बार तवील सांस लिया। इस लम्हे मेरे पर्दा तसव्वुर में रोज़ीना का मासूम अक्स लहरा गया था। उस लम्हे मेरी आवाज़ भर आ गई। रतन कुमार की वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी की है। ओहो, जैक के मुंह से बेइख्तियार निकला। रतन कुमार अपनी अय्याशी के लिए अमरीकी पोर्नोग्राफिक कंपनी से लड़कियां खरीद कर इंडिया लाया। मैं ट्रांस की कैफियत में बोलता चला गया। वो बदबख्त उसी कंपनी से मेरी बहन को भी ख़रीद कर इंडिया लाया था, लेकिन मेरी बहन ने अपनी इस्मत की हिफाजत करते हुए खुदकुशी को तरजीह दी। उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा तो कर लिया, लेकिन अपनी इस्मत लुटने से बचा ली। मेरी मुख्तसर दास्तान सुनते हुए जैक सकते के आलम में चला गया।
اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے کرسی پر ایک بت استادہ کر دیا گیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد جب اس کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا، تو تم اپنی بہن کے پیچھے انڈیا آئے ہو؟ ہاں، میں جب تک رتن کمار کو جہنم رسید نہیں کروں گا سکون اور چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جیک بولا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ شکریہ جیک، میں نے سر ہلایا۔ رتن کمار کا بیان بھی اخبار میں چھپا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جیک نے کہا۔ میں چونکا۔ کیا کہا اس نے؟ اس کا کہنا ہے کہ ڈان کلب میں لگنے والی آگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاروے صاحب نے اس پر یقیناً کاروباری رقابت کی بنا پر الزام لگایا ہے۔ جیک نے بتایا تو میں استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا۔ ظاہر ہے جھوٹا انسان جھوٹ بولنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے اخبار اٹھا لیا۔ اخبار میں رتن کمار کا بیان چھپا تھا۔ بیان وہی تھا جو جیک نے بتایا تھا۔ اخبار میں ہاروے کے کلب کے حوالے سے بھی خبریں اور تصویریں تھیں۔ کلب کی بلڈنگ تباہ ہو گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ رتن کمار اس حد تک جا سکتا ہے، مجھے اس کا اندازہ تو تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈان کلب کو آگ لگوا دے گا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اب وہ کھل کر ہاروے کے سامنے مقابلے پر آ گیا تھا۔ مجھے یہاں پر کافی بوریت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے یوں ہی سرسری انداز میں نظریں دوڑائیں تو میری نظریں پورچ میں کھڑی کار پر ٹک گئیں۔ میں کار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں اٹھ کر کچن کی طرف چل دیا۔ جیک کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھا۔ جیک، میں نے کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ ہاں بولو مورس۔ جیک نے کپ دھوتے ہوئے میری طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ کیا کچھ چاہیے؟ ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ کیا؟ اس نے کپ ایک سائڈ پر رکھ کر پوچھا۔ مجھے کار کی چابی چاہیے، میں نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو جیک بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، میں نے صراحت سے کہا۔ دراصل میں یہاں رہتے ہوئے بور ہو گیا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرا سانس گھٹ رہا ہو۔ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ لیکن ہاروے صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو بتا دوں گا، وہ برا نہیں مانیں گے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ جیک نے کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، میں نے کہا، بس یہیں کہیں گھوم پھر کر واپس آ جاؤں گا۔ کیا میں ساتھ چلوں؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں راستوں کا علم نہیں۔ تم؟ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر اسبات میں سر ہلا کر کہا، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلو آؤ، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی کر لیں گے۔ میری بات پر وہ بھی خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھری اور کہا کہ میں چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ چابی لینے چلا گیا اور میں پورچ میں کھڑی کار کے پاس کھڑے ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے واپس آنے میں 2 منٹ لگائے۔ کچھ دیر کے بعد ہم کار میں بیٹھے روانہ ہو چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جیک تھا جبکہ میں سائڈ سیٹ پر بیٹھا باہر کے نظارہ کرنے میں مصروف تھا۔ یہ ایک دیہاتی علاقہ تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے عورتیں، جوان، بوڑھے اور بچے نظر آ رہے تھے۔ دور دور تک سرسبز اور لہلہاتے کھیت تھے۔ اس روز موسم اچھا تھا، آسمان پر بادل کے ٹکڑے اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے، ہلکی ہلکی گرد آلود ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس گاؤں کا نام جیک نے رامپور بتایا۔ وہ گاؤں کافی بڑا تھا لیکن اس کی سڑکیں کچی تھیں۔ بازار میں خاصی رونق تھی، کھانے پینے کے ڈھابے نما ہوٹلوں پر لوگوں کا رش تھا۔ کچھ دور جانے پر ایک مندر بھی دکھائی دیا جہاں سادھو قسم کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ویسے ہی لباس پہنے ہوئے تھے جیسے انڈین فلموں میں پنڈتوں اور سادھوؤں کو پہنے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ہم تقریباً 1.5-2 گھنٹے گاؤں کی سیر کرتے رہے۔ اس دوران ہم نے کولڈ ڈرنکس اور چپس کے پیکٹ بھی لیے۔ گاؤں کے لوگ، خصوصاً بچے، ہمیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ پھر جیک نے میری مشاورت سے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور کار کو کچی سڑک پر ڈال دیا۔ یہ وہ راستہ نہیں تھا جس سے ہم گاؤں میں آئے تھے، یہ کوئی اور راستہ تھا جس کے بارے میں جیک کو معلوم تھا۔ میرے پوچھنے پر جیک نے بتایا کہ اسے مضافاتی علاقے میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ گرد و نواح کے چپے چپے سے واقف ہے۔ لوگوں سے بھی اس کی اچھی واقفیت ہے۔ جس راستے سے ہم جا رہے تھے اس کے دونوں اطراف میں کھیت کھلیان تھے۔ ایک بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کھیت میں جگہ جگہ مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے نصب تھے۔ یہ گھوڑے کافی بڑے بڑے تھے۔ یہ کھیتوں میں مٹی کے گھوڑے کیوں رکھے ہیں؟ میں نے گھوڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے جیک سے پوچھا۔ میری بات سن کر جیک نے بھی سرسری نظر ان گھوڑوں پر ڈالی اور پھر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس علاقے میں کورو قبیلے کے لوگ بھی رہتے ہیں، جیک نے جواباً کہا۔ اس کی نظریں سامنے تھیں۔ اس قبیلے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان مٹی کے بنے ہوئے گھوڑوں پر دیوتا سوار ہوں گے اور اسی طرح وہ ان لوگوں سے خوش ہو کر ان کی فصلوں کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی، تاہم میں نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم واپس ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اب اچھی خاصی گرمی ہو گئی تھی۔ ہم ایئر کنڈیشنڈ کار میں بیٹھے تھے اس لیے گرمی کا احساس نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ جیک نے ایئر کنڈیشن آن کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹھنڈک ہو گئی۔
جیک تو اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ میرے پاس جو فون تھا وہ بھی عام سا تھا جس پر واٹس ایپ نہیں بن سکتا تھا۔ دراصل میں مرینا، شانزے اور حیدر الماس صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ان لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی، نہیں جانتا تھا کہ ان مصائب سے میری جان کب چھوٹے گی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر سونے کے لیے بیڈ روم میں چلا گیا۔ شام سے ذرا پہلے میری آنکھ کھلی، میں باہر آ گیا۔ جیک شاید گھر میں موجود نہیں تھا کیونکہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تاہم اپنی تسلی کے لیے میں نے سارا گھر چھان مارا، وہ واقعی گھر میں نہیں تھا۔ شاید باہر پیدل چلا گیا تھا کیونکہ کار پورچ میں موجود تھی۔ پھر کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آیا تو مجھے تشویش کے ساتھ ساتھ انجانے خیالات بھی ستانے لگے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے لیکن جیک کبھی اتنی دیر باہر نہیں رہا تھا۔ مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی۔ سب سے پہلا خیال میرے دماغ میں یہی آیا کہ کہیں مجھے دیکھ تو نہیں لیا گیا، کیونکہ میں جب جیک کے ساتھ باہر گیا تھا تو اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ رتن کمار کے آدمی مضافات میں بھی ہوں؟ پہلے میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں ہاروے سے بات کروں، پھر میں نے یہ خیال جھٹک دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے جیک کا انتظار کرنا چاہیے۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا، ورنہ میں خود ہی کال کر کے اس سے پوچھ لیتا۔ میں اس وقت لان میں کھڑا تھا جب مجھے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ لان سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا، اس لیے میں پوری طرح گیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی، ساتھ ہی میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ قبل اس کے کہ دروازہ کھلتا میں جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا، لیکن میری نظریں گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ ذیلی دروازہ کھلا اور سب سے پہلے جیک اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک پختہ العمر آدمی تھا جس نے شاید جیک کی کمر سے پستول کی نال لگا رکھی تھی۔ اس آدمی کی رنگت سیاہی مائل تھی، سر کے بال گھنگریالے تھے، مونچھ بھی کافی گھنی تھی۔ وہ جیک کو یرغمال بنائے پورچ میں پہنچا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، کہاں ہے وہ؟ وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جیک کی جواباً سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے ساتھ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دبے دبے لہجے میں پھونکارا، سچ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کہا تو ہے وہ کمرے میں سو رہا ہے، جیک نے کہا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو چلو میں تمہیں اس کے کمرے میں لیے چلتا ہوں، خود ہی دیکھ لینا۔ جواباً اس آدمی نے جیک کے سر پر پستول کا دستہ اس قدر زور سے مارا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ کافی دردناک تھی۔ وہ پورچ میں گر گیا تھا۔ چونکہ درمیان میں کار حائل تھی اس لیے جیک کس حالت میں تھا میں نہ دیکھ سکا، لیکن ان دونوں کی باتوں سے میں سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میرے بارے میں ہی سوال جواب ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر شاید جیک کا جائزہ لیا تھا، پھر وہ پورچ سے ہوتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بھی جھاڑیوں سے باہر نکلا اور دبے قدموں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اب میرا رخ اس راہداری کی طرف تھا جہاں کمروں کی قطار تھی۔ انہی کمروں میں سے میرا بیڈ روم تھا۔ میں نے راہداری کی نکڑ پر پہنچ کر جھانکا تو وہی آدمی پستول تھامے ایک کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر اندر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ آدمی باہر نکلا ہی تھا کہ میں نے اس کے پستول والے ہاتھ پر کلائی کے کراٹے کا وار کیا۔ اس کے منہ سے اذیت ناک کرا کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گیا۔ وہ ابھی پوری طرح کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میرا گھونسا اس کے ناک پر پڑا۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے کرا نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی ناک کا بانسا ٹوٹ گیا ہوگا، خون دھار کی صورت میں اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اس نے مجھے 3 موٹی موٹی گندی گالیوں سے نوازا اور مجنونانہ انداز میں میری طرف بڑھا، لیکن میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر کک مار دی۔ وہ پشت کے بل فرش پر گرا۔ اب وہ فرش پر چت پڑا چھت کی طرف دیکھتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد شاید اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کا جائزہ لینا مناسب سمجھا کہ کہیں وہ بے ہوش ہونے کا مکر نہ کر رہا ہو، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس اپنے اندر انڈیلی اور تقریباً عجلت بھرے انداز میں دوڑتا ہوا پورچ میں پہنچا۔ جیک عالم بے ہوشی میں کار سے 1 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کی صورت میں نے اسے اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر لٹا دیا۔ پھر میں بھاگ کر کچن سے گلاس پانی بھر لایا۔ صوفے کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ دیر کے بعد وہ کسمساتے ہوئے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کے منہ سے اذیت ناک کرا نکلی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا تو جواباً اس نے سر ہلایا۔ پھر میں نے اسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے اپنی کن پٹی پر ہاتھ پھیرا تو ایک بار پھر اس کے منہ سے اذیت ناک چیخ نکلی۔ پستول کی نال لگنے کے باعث اس کی کن پٹی پر زخم ہو گیا تھا اور خون نکل کر تقریباً جم چکا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ جیک نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جسے میں نے بے ہوش کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ کون ہے وہ؟ میں نے جیک سے دریافت کیا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا، جیک نے نفی میں سر ہلایا۔
میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچا تو اس نے اچانک کہیں سے نمودار ہو کر میری کمر پر پستول لگا دی اور تمہارے بارے میں پوچھا۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر تشدد بھی کیا اور پستول کی دھونس پر مجھے اندر لے آیا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے جیک سے پوچھا۔ اوہو، کہیں یہ رتن کمار کا آدمی نہ ہو؟ لیکن اس نے تمہیں کیسے پہچان لیا اور تمہاری تلاش میں یہاں تک پہنچ گیا؟ جیک کی تشویش برقرار تھی۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے میں تمہارے زخم کی مرہم پٹی کر لوں، پھر میں اس سے پوچھتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میڈیکل باکس کہاں ہے؟ تم میری فکر مت کرو مورس، اس کی خبر لو، کہیں یہ ہوش میں نہ آ جائے اور فرار ہی نہ ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چل کر راہداری میں پہنچ گیا۔ وہ آدمی بدستور عالم بے ہوشی میں تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں ایک کرسی پر ڈال کر اس کے ہاتھ اور پیر رسی سے کرسی کے ساتھ باندھ دیے۔ اس کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے عمارت سے باہر نکل کر قرب و جوار کے چکر لگائے۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آدمی اکیلا آیا تھا یا اس کے ساتھی بھی کہیں موجود تھے۔ قرب و جوار میں مجھے ایسا کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیا جس پر مجھے اس آدمی کے ساتھی ہونے کا شبہ ہوتا۔ میں واپس عمارت میں آ گیا۔ واپس آ کر میں نے دیکھا تو جیک بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ تم باہر کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد جیک کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جیک نے جواباً کہا، قریب میں ایک سٹور ہے، میں وہاں سے سگریٹ لینے گیا تھا۔ پھر اس نے بے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید یہ بھی وہیں تھا، اس لیے یہ میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب میں جیک کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے گیا تھا تو اس نے یقیناً مجھے دیکھ کر پہچان لیا تھا اور ہمارا تعاقب کیا ہوگا۔ باقی ساری بات تو اب وہی بتا سکتا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اسے بے ہوش ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ اس کا پستول میری جیب میں تھا جسے میں اس آدمی سے سچ اگلوانے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ آدمی ہوش میں آئے تو میں اس سے پوچھ گچھ کروں۔ اس عمارت کی بیرونی دیواروں پر خفیہ کیمرے بھی نصب تھے۔ باہر ہونے والی کسی قسم کی حرکات و سکنات بآسانی دیکھی جاتی تھی۔ سامنے ہی میز پر ایک LED پڑی ہوئی تھی جس میں 6 مختلف جگہوں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان مناظر میں کوئی بھی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا جس پر شبہ کیا جا سکے کہ وہ بندھے ہوئے آدمی کا ساتھی ہے۔ پھر جیسے ہی بندھا ہوا آدمی ہوش میں آنے لگا تو ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ میں اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پتلون کی جیب سے اس کا پستول نکالتے ہوئے دریافت کیا، پھر پستول کی نال اس کی پیشانی سے لگا دی۔ اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سچ بولنا ہی تمہاری زندگی کی ضمانت ہوگا۔ اگر مجھے لگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہارے دماغ میں گولی اتار دوں گا۔ شنکر، میرا نام شنکر ہے، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم رتن کمار کے آدمی ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دیپک بابو کے لیے کام کرتا ہوں۔ مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے پرغور نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ دیپک بابو کے پاس تمہاری تصویر ہے، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ جس رات تم رامو کے ساتھ جا رہے تھے تو اسی رات دیپک بابو نے تمہاری تصویر دکھائی تھی اور میں کرشن کے ساتھ تمہیں پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ اوہو، اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ جس رات کرشن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے پکڑنے آیا تھا تو یہ بھی انہی میں شامل تھا۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس سے پوچھا، کیا تم نے دیپک بابو کو میرے بارے میں اطلاع دے دی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے میں تمہیں دیکھ کر تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ میں کسی غلط آدمی پر ہاتھ نہ ڈال لوں، اسی لیے میں اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم باخبر ہو چکے ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے جیک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر میں نے جیک کو اشارہ کیا کہ وہ اکیلے میں میری بات سن لے۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئے۔ جیک نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے باہر کیوں لائے ہو؟ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر پوچھا، مجھے مشورہ دو جیک کہ اس آدمی کا کیا کرنا چاہیے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا تو یہ ہمارے بارے میں دیپک بابو کو بتا دے گا اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں چڑھائی کر دے گا۔ جیک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے بلا تعامل کہا، گولی مار دو اسے، پہلے ہی ہاروے صاحب کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اگر ہاروے صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ لیکن میں گڑبڑایا۔ دراصل میں خون خرابے کا قائل نہیں تھا، لیکن جیک نے ایسے کہہ دیا تھا جیسے اس کی نظروں میں کسی انسان کی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کی بات بھی درست تھی، ہاروے صاحب کسی مزید نقصان برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے ان سے رابطہ کر کے بات کرنی چاہیے۔ میں نے سیل فون نکالا اور ہاروے صاحب سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان کا نمبر بند تھا۔ ہاروے صاحب کا نمبر بند ہے، میں نے سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اسے نہیں مار سکتے تو پستول مجھے دو، جیک نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پستول کی طرف بڑھایا۔ میں اسے گولی مارتا ہوں، سوچو مت، پستول مجھے دو۔ تبھی جیک نے میرے ہاتھ سے پستول جھپٹا اور روکنے کے باوجود ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ جیک نے میری ایک نہ سنی، اس نے جاتے ہی شنکر کی پیشانی پر پستول کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی آواز ابھری اور شنکر تڑپے بغیر ہی ساکت ہو گیا۔
البتہ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بادستور موجود تھے۔ مجھے جیک سے اس صفاقی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جیک نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ اسے مارنا ضروری ہو گیا تھا مورس، جیک نے صراحت سے کہا۔ اس کی لاش کا کیا کرو گے؟ میں اسے بہت دور پھینک آؤں گا۔ اس نے پستول اپنی پتلون کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، تم سے کام نہیں ہو سکا اس لیے میں نے کر دیا۔